السلام علیکم۔ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جب یہ طے کر لے کہ ممنوعہ فنڈنگ وہ آئی ہے اس پارٹی کو، تو پھر اس کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ بھیجنے والے کون ہیں۔ فورن گورنمنٹس ہیں، فورن کمپنیز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہے، پاکستان کے دشمن ہیں، انڈیویجولز بھی ہیں تو وہ کون ہیں۔ غیر ملکیوں سے فنڈنگ لینا قبول نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے اور الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے کے بعد وفاقی حکومت کو لکھ کے بھیجتا ہے ریفرنس کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ فائنڈنگ ہے۔ وفاقی حکومت اس کی روشنی میں سپریم کورٹ کو لکھ کے بھیجتی ہے اگر اس نے ریفرنس دائر کرنا اور اس پارٹی کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہو۔ وہ جو ممنوعہ فنڈز ہیں ان کو ضبط بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر فنڈنگ کی نوعیت ایسی ہو تو اس کے اوپر پارٹی کو ڈی نوٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو تو پھر حکومتی اراکین جو اس پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے، خواہ وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوں، صوبائی اسمبلیوں میں ہوں، یا ایون کسی ڈسٹرکٹ کونسل کے رکن بیٹھے ہوں، ان کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈپینڈ کس بات کے اوپر کرے گا کہ ممنوعہ سورس کیا ہے فنڈز کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ لینا ہے۔ 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی رکن اکبر شیر بابر، اس نے یہ کیس فائل کیا، اور 6 سال 3 مہینے تقریباً بقول پی ایم ایل این کے، کل وہ دن کاؤنٹ کر رہے تھے کہ اتنے 5-6 دن بھی اوپر ہو گئے، وہ سارے کاؤنٹ کر لیں تو آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے جواب میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر بھی جوابی طور پر ایسا ہی کیس فائل کیا اور کہا کہ یہ بھی بتائیں کہ ان کے پارٹی فنڈز کون سے ہیں۔ اب کیس کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس 40,000 جو ہمارے ڈونرز ہیں اس کی ڈیٹیلز ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سبمٹ کر دی ہیں۔ پی ایم ایل این والے 2 لوگوں کے تو نام لیتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ زیادہ لوگ موجود ہیں اس کے اندر۔ تقریباً $6 ملین رفلی ٹوٹل فنڈنگ ہے جو امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کو آئی۔ $6 ملین بہت بڑی رقم ہے، پاکستانی روپوں میں ضرب تقسیم دیں گے تو اربوں روپے میں یہ رقم بن جاتی ہے، لیکن اس میں سے فیو $1,000 ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں جس میں سے ایک بیری شنیپس ہے جس کو مریم نواز کہتی ہے، وہ یہودی ہے، اور ایک وہ اندر دوسانجھ یا جو بھی شخص ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ بی جے پی سے بھی وابستہ ہے اور یہ انڈین امریکن ہے۔ ان 2 لوگوں کے علاوہ بھی اگر ہوں تو مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن ان 2 لوگوں کے نام فارا کی ویب سائٹ کے اوپر ہم نے کھول کے جب کل سرچ کیا تو وہ نام دستیاب ہیں، اور ان کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک کیلیفورنیا سے، ایک نیو یارک سے۔ اب یہ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج اس کے اوپر بہت ہی ایک تگڑی اور بڑی ووکل پوزیشن لی اور بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کا پرائم منسٹر کے بیان کو ہی بنیاد بناتے ہوئے شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، مجھے معلوم نہیں کہ لاز اجازت دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کی اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے باقاعدہ اس کی لائیو کوریج کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کی ساری پروسیڈنگز ابھی تک کیمرہ ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے وہاں پہ، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کیا جوابات دیتے ہیں۔ باہر نکل کے کہتے ہیں ہم تو اچھے بچے ہیں، پیسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، تو کیمرے کے اوپر آ جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا، کیا سنتے ہیں؟ اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ہیئرنگ ہونی چاہیے کیمرہ کے اوپر، یعنی لائیو جانی چاہیے قوم کو کہ یہ سارے بیٹھے ہوں، فضل الرحمان بیٹھا ہو، اس کے ساتھ بیٹھا ہو ہمارے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف۔ میں آج لوگوں کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کی ساری قوم کو پتہ چلے گا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل فنڈ ریزنگ اگر کسی پارٹی نے کی وہ ہم نے کیا، اور ہمارے اکاؤنٹس میں یہ بھی فورن فنڈنگ، کیا اوورسیز پاکستانی سے پیسہ لینا فورن فنڈنگ ہے؟ اس کا مطلب ملک چل رہا ہے، آج ان کی ریمیٹنسز نہ ہو، ملک آج ہمارا بیٹھ جائے، تو میں تو سارے شوکت خانہ میں ان سے پیسے اکٹھے کرتا تھا، تو یہ کون سی فورن فنڈنگ ہے؟ فورن فنڈنگ تو ان کو پتہ ہے کون سی ہے، ان کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں ملکوں سے جو ملک پیسے ان کو دیتے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کی جو آخری لائن ہے وہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ ماضی میں ایسے مواقع آتے رہے، بعض ہمارے بہت ہی قریبی دوست اسلامی ممالک، لیبیا کا نام آتا تھا، کویت کا نام آتا تھا، ایون سعودی عرب اور یو اے ای کا نام آتا تھا کہ وہ بعض جماعتوں کی فنڈنگ کرتے ہیں، تو پرائم منسٹر نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہت اچھا ہو کہ اگر چاہے جتنا بھی ہمارا دلوں کے قریب ہو، جتنا بھی احترام کا رشتہ ہو، لیکن اگر کسی پارٹی کی فنڈنگ ہو رہی ہے، غیر ملکی چینل سے آ رہی ہے، ڈالر آ رہے ہیں، کویتی دینار آ رہے ہیں یا کچھ اور آ رہا ہے، تو باقاعدہ اس کے اوپر ایک سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا وہ بھی دکھا دیں۔ یہ جتنا اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے نا، کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام کے نام پہ بیچارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو لے آتے ہیں پکڑ کے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ آئے کیوں ہیں، ان کا کیمرہ جا کے ان کو یہ نہیں پتا کہ جی کھڑے کیوں ہیں، صرف پتہ چلوانے کہ اس کی جائیدادیں کتنی ہیں،
اس نے کتنا پیسہ بنایا, صرف یہ دیکھ لیں. یہ بتا دے کہ اس کی اربوں روپے کی جائیداد آئی کدھر سے ہے. پرائم منسٹر کا ایک تیسرا بھی بیان آپ کو سناؤں گا, وہ ہماری سیاست کا ایک بڑا ہی کہنا چاہیے متنازع سا ناپسندیدہ سا لفظ ہے NRO. جنرل پرویز مشرف نے پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا, اس کا نام ہے NRO, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, جس کے تحت بہت سے مقدمات ختم ہو گئے تھے. بینیفیشری MQM بہت زیادہ تھی, قتل وتل کے مقدمے تھے, وہ بھی سارے معاف ہو گئے تھے. NRO پرائم منسٹر ریپیٹڈلی استعمال کرتے ہیں. آج چودھری برادران کے اوپر نیب نے ایک کیس کھولا ہوا تھا 20 سال پرانا, تو وہ ختم ہو گیا. تو مخالفین نے آج یہ دوبارہ ڈھول پیٹا ہے کہ چودھری برادران جو اتحادی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کو NRO مل گیا. تو جس کا بھی جو کیس بھی کسی ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں کہ NRO مل گیا. تو پرائم منسٹر نے جنرل پرویز مشرف کے NRO کے اوپر اور مخالفین کو کس لقب سے پکارا وہ بھی دکھا دیں. جنرل مشرف, فوج اس کے نیچے, آرمی چیف, ملک کا پریزیڈنٹ, امریکہ اس کے ساتھ, ججز اس کے نیچے, نیب اس کے نیچے, اس نے انہی ڈاکوؤں کے سامنے 2 دفعہ NRO دیا. جو اتنی طاقتور تھا وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں ہاتھ لگاؤ, باقی چوروں کو پکڑو, ہمیں نہ ہاتھ لگاؤ. یہ گیم چل رہی ہے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی 2 قابل قدر شخصیات ہیں. شبلی فراز صاحب ہیں, وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں PMLN سے. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. شبلی فراز صاحب, میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ ایسا انصاف کا نظام ہو کہ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. آپ نے اگر ممنوعہ فنڈز پکڑے ہیں, آپ کو جرمانہ ہونا ہے یا سزا ہونی ہے, ضرور ہو. نون نے یا پیپلز پارٹی نے پکڑے ہیں تو ان کو سزا ہو. دکھائیں, ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. جب پرائم منسٹر نے آج کھلے عام کہا ہے, اس سے شو ہوتا ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ کتنی واضح ہے. ہم نے تمام وہ ثبوت جو کہ چاہیے تھے, تمام وہ نام, تمام لسٹیں, جس طرح آپ نے کہا بھی 40,000 نوٹیفائڈ ویریفائڈ ڈاکیومنٹس جمع کرائے, اور ہم اس میں بنیادی طور پہ جو بھی ہم سے کہا گیا تھا, جو اسکروٹنی کمیٹی نے ہم سے مانگا تھا, ہم نے وہ پیش کر دیا. اب دوسری طرف جو PMLN اور PPP ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا ہے. اب اپنا جواب دینے کے بجائے وہ ہماری طرف راغب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک اس کا ٹیکنیکل پہلو ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے جو یہ انفر ہوا, جو ریفر ہوا, اس میں ٹیکنیکل فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اس کا جو سیاسی پہلو ہے, بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے, وہ جب PDM نے اپنی پوری تحریک چلا لی, آپ سکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کو پبلک کریں. کل میں یہ تو پڑھوں کہ آپ کا جواب کیا. مجھے تو آج تک آپ کا جواب پڑھنے کا موقع نہیں ملا, سوائے اس کے کہ آپ نے کہا ایجنٹ ذمہ دار ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کارروائی لائیو ہونی چاہیے. کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے سر, کر کے دکھائیں. دیکھیں پرائم منسٹر نے کہا ہے, یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک علیحدہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. اگر وہ کرتے ہیں, بالکل پرائم منسٹر نے تو اپنی پوزیشن دے دی ہے, لکھ کے تحریری درخواست دیں. دیکھیں پرائم منسٹر آف دا کنٹری جب بات کرتا ہے, سر وربل سٹیٹمنٹ میں, دیکھیں وربل سٹیٹمنٹ یا وہ ہیں, یہ تو بنیادی طور پہ ہم پوزیشن, اب تو آپ کہیں گے کہ جی ہم فیصلہ بھی انہی سے کروا لیں کہ جی یہ والا فیصلہ لکھیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کل پرائم منسٹر انہیں خط لکھیں اور درخواست دیں کہ کارروائی پبلک کریں, سکروٹنی کمیٹی کی ساری رپورٹس جاری کریں, کیونکہ ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف اپنی رپورٹس بھی نہیں ہمیں دے رہی. نہیں, ہم آپ کو کسی اور پارٹی نے دی, آپ نے مانگی ہے ان سے, آپ نے اپنی رپورٹ, آپ نے مجھے بتائیں ندیم, آپ مجھے بتائیں کہ ساری پوری جو ہوتی رہی ہے, ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے فورن فنڈنگ کی, جو ایک کیمپین, پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے کہ یہ سارا جو ایک سینیٹی کا ایک نظام لگایا ہے, جس میں کہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے ہم پارٹی چلاتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ کروڑوں روپے سے, اپنا قبضہ مافیا سے, چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لینڈ گریبر سے, سب سے پیسہ لے کے اور اپنے پارٹی کے الیکشن ہم کریں. کب کہ جب الیکشن میں جی جائیں تو آ کے ان سے فیور مانگے. ہم نے تو اپنے لوگوں سے, اپنے پارٹی کے لوگوں سے, ہمارے جو ایکسپیٹریٹس ہیں پاکستانی, آپ کے پارٹی فنڈز میں تو کوئی قبضہ مافیا نہیں, ہماری پارٹی میں الحمدللہ کوئی مافیا نہیں ہے. نہ ہم نے اس پہ ڈیپینڈ کیا, ہم نے تو یہ نیا کلچر لایا ہے کہ جو پارٹی اپنے ورکرز کے ساتھ, اپنی پارٹی ممبران سے چندہ لے کر اور پارٹی کے امور کو چلاتی ہے, اس کی طرح تو نہیں کہ جو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے لوگوں سے پیسے لے کے, مشتبہ لوگوں سے پیسے لے کے, کبھی انہوں نے اکاؤنٹ دکھائے ہیں. صاحب ایک تاثر تو یہ ہے کہ جو بڑے بڑے پاکستان میں لینڈ ڈیولپر ہیں وہ, اور کچھ ایسے ابراج جیسے گروپ ہیں, کچھ اور ایسے لوگ ہیں, وہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کو فنڈ کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی جماعت بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے ہماری. دیکھیں ہم نے تو, میں پھر کہوں گا کہ ہم نے تو وہ کلچر انٹروڈیوس کرایا ہے جس میں کہ پہلی دفعہ پارٹی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ اس کے ورکرز, اس کے جو وہ ہوتے ہیں خواہ ہوتے ہیں, جو چاہتے ہیں, جو کہ ورکر نہیں ہوتے ہیں لیکن
بیٹھے ہوتے ہیں بیکاز وہ فارا اس سے کی ریلیٹ لسٹ کے کرتے ہیں. اوپر ایک ہے بندہ بیرش نپس اور ایک ہے بندہ وہ اندر دوسانجھ، جس کے اوپر مریم نے کل نام لے کر الزام دیکھیں مریم کی کیا کریڈیبلٹی ہے. آپ مجھے بتائیں مریم کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ساری عمر تو وہ جھوٹ بولتی رہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نہیں کوٹ کرتے کہ پاکستان تو کیا کہ لندن تو کیا کہ پاکستان میں ہماری جائیدادیں نہیں ہیں. ہر بات وہ کرتی ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. کے پیسے آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے ہیں. دیکھیں جو اگر آپ اپنی سورس کا بتا رہے ہیں، اگر آپ اپنی سورس مریم نواز کو بتا رہے ہیں، آئی فیل سوری فار یو. سر میرے لیے سوری نا، اپنی پارٹی فنڈنگ کے لیے سوری فیل کریں، کیونکہ فارا کی لسٹ کے اوپر یہ نام ہے، میں اسکرین پہ ڈال نہیں ڈزنٹ میٹر. آپ کچھ بھی دکھاتے رہیں، یہ فیصلہ نہ ندیم نے کرنا ہے نہ شبلی فراز نے کرنا ہے، یہ اس اداروں نے. یہی تو پرابلم ہے کہ جب دیکھیں اس ملک میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے چوری ڈاکو کی ڈاکہ ڈالا ہے. اور اندر سے پیسے آئے کہ نہیں آئے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ڈیسائیڈ کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. فارن ایجنٹس ریگولیشن ایکٹ جو امریکہ کا ہے، ان کی ڈیٹیلز جو پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر ان دو لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں اپنے پاکستان کے قانون کو مانتا ہوں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اٹ از ناٹ فار یو اور فار می. مفتاح اسماعیل صاحب، یہ لوگ سچ ہے یا یہ لوگ مریم کا ویسا ہی بیان ہے کہ میری تو پاکستان میں کیا، وہ لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ اب آپ بتائیے سچا بیان ہے کہ جھوٹا بیان ہے کہ یہاں پہ غیر ملکیوں کے پیسے آئے؟ آپ بتائیے. سر شکریہ آپ کا. سر بہت آپ نے میرے بھائی شبلی کو انڈر پریشر ڈال دیا، مگر ایسا ہوتا ہے سر، کوئی مسئلہ نہیں. اب کبھی کبھی آدمی پکڑا جاتا ہے. اب دیکھیں نا 6 سال سے انہوں نے یہ چیز کو ڈیلے کیا. جس طرح براڈ شیٹ 23 بینک اکاؤنٹس بتانا بھول گئے. سر مجھے بولنے دیں شبلی صاحب، گزارش کرنے دیں میری. اب 23 بینک اکاؤنٹ یہ لوگ دینا بھول گئے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے کہا 23 بینک اکاؤنٹ. اب 23 بینک اکاؤنٹ کیسے دینا بھول گئے، یہ اس پہ نہ چھوڑیں. 6 اور شیل کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، 6 اور جس کو کہتے ہیں نا مطلب جیسے فرنٹ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے نام سے، جہاں یہاں سے پیسے آ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، یہاں سے پیسے آ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں. یہ بڑی انٹریکٹ اسکیم ہے. آپ اس کی وضاحت کریں کیونکہ آپ بہت بڑا ایک الزام عائد کر رہے ہیں. شیل کمپنیوں سے پیسہ گھمانا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا. آپ الزام عائد کر رہے ہیں تو اس کی تفصیل بھی دیں. ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ سر میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات تو وہ 6 شیل کمپنیاں کہاں بنی ہوئی ہیں سر؟ نہیں آئی. میں آ رہا ہوں سر، 1 منٹ میں مجھے آپ دے تھوڑا سا ٹائم، میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا. 23 بینک اکاؤنٹ یہ بتانا بھول گئے. یہ اسٹیٹ بینک نے بات بتا دی ہے. یہ 6 شیل کمپنیاں جو ہے، یہ بھی اخبار میں 3 دن سے آ رہا ہے. میں آپ کو اس کے بعد فوراً وہ بھیج دوں گا کہ اخبار کے اندر آ رہا ہے. کمپنیوں کے نام بھی آئے ہوئے ہیں، پارٹیاں جو باہر رجسٹر کرائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے نام سے، جو پاکستان میں رجسٹر کرائی ہوئی ہے، دوسرے ممالک میں رجسٹر کرائی ہے، کہ کہیں پیسے یہاں سے وہاں آتے ہیں، یہاں سے وہاں آتے ہیں، اور 2-3 مرتبہ ادھر ادھر پیسے گئے. یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد آپ نے یہ نام لیے، 2 آدمی تو یہ چلو نام لے لیے، اس کے علاوہ ہو گئے. میں کسی کے مذہب پہ نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو یہ ہے نا سر کہ اگر آپ انڈین نیشنل سے پیسے لے رہے ہیں تو پھر کم از کم یہ تو پتا چل جائے گا نا کہ مودی کا یار کون ہے. آج یہ تو باتیں ہو گئی، لیکن چلو خیر اس کے بعد بھی ہم چلے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے کہ اتنی پریشانی کیوں ہے کہ آپ ندیم ملک سے بھی بحث کر رہے ہیں، ہم کو کہہ رہے ہیں تم نے پیسے نہیں ہیں، تم نے یہ کیا. یار بتا دو. آج خان صاحب نے یہ کہا کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. مودی کے یار کا ٹائٹل فی الحال آپ ہی کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کتنے غیر ملکی تھے جنہوں نے فنڈنگ کی؟ کتنے انڈین نیشنل تھے؟ کتنے جوش تھے، جوش امریکنز تھے جنہوں نے فنڈنگ کی؟ تعداد بتائیے کتنا پیسہ آیا ان لوگوں سے؟ دیکھیں سر، میں سچی بات بتاؤں، میں کسی کے مذہب کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ کسی مذہب سے کوئی آدمی خراب اچھا نہیں ہو جاتا. میں گزارش اتنی کر رہا ہوں سر، یہ نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے، مذہب کی نہیں ہے. وہ کیونکہ 2 نام ہے، ایک بیری سمتھ کا، ایک اندر کا. نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے سر، نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن 2 سوال یہاں پہ بڑے بیسک ہیں کہ کس نے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ پیسے گئے کہاں ہیں؟ یہ سارے کے سارے پیسے کیا پارٹی کے امور پہ لگیں یا کسی کی ذاتی اس پہ بھی لگیں؟ ایک دوسری بات یہ بھی ہے. اب واپس پہلی بات پہ آئیے سر. اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت سارے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے پیسے دیے تھے ان کو، تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اچھا پھر دوائیوں کی قیمتیں اچانک عامر کیانی صاحب کے آتے کیسے بڑھ گئیں، اور پھر عامر کیانی صاحب کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوئی، صرف ان کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا. اگر بہت سارے پیسے ایک صاحب نے دیے ہوں، لیٹس سے کہ ان کی شوگر ملیں ہوں، میں کوئی نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن اگر ان کی شوگر ملیں، پھر اچانک پتہ چلی کہ شوگر کی سبسڈی آپ 23 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جن کی ڈیٹیل دی، جو بقول آپ کے پاکستان تحریک انصاف والے بتانا بھول گئے تھے، ان 23 اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ آیا؟ سر مجھے یہ نہیں پتا. دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں نا آپ سے کہ خان صاحب نے آج یہ کہا ہے، اور میں ان کے فیس ویلیو پہ لے رہا ہوں کہ یہ ہیئرنگ اوپن ہونی چاہیے.
اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ای سی پی کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے تو جو جواب دیا ان کے پاس ہے نا, وہ جواب کل اخبار والوں کو دے دیں, جرنلسٹ کو دے دیں, جو انہوں نے جواب جمع کرائے نا وہ جواب آپ سب کو دے دیں کہ بھئی یہ ہمارے جواب ہیں. کیا آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی کہ کیمرہ کے اوپر ساری اسکروٹنی کمیٹی کی ہیئرنگ ہو, میں آپ کا جواب پڑھوں, میں ان کا بھی جواب پڑھوں, ایز اے جرنلسٹ مجھے یہ رائٹ دیں آپ. 100 سر 100% ہماری جماعت کرے گی, اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کو خدا نہ خواستہ کسی ہندوستانی شہری یہ ذرا بڑی خبر چلائیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی کل یہ بھاگیں تو ہمیں پکڑنے میں آسانی ہو جائے, تو پھر آپ یہ لکھ کے آپ اپنی جماعت سے دیں اور یہ شبلی صاحب اپنی جماعت سے کل لکھ کے دیں الیکشن کمیشن کو. سر ہم تو لکھنے کے تیار ہیں کہ بالکل آپ بالکل اوپن ہیئرنگ کریں, اور اکبر بابر صاحب کے جو وکیل ہیں ان کو بھی یہ دیکھیں, ای سی پی کا فیصلہ تھا اسکروٹنی کمیٹی کو کہ آپ یہ ساری تفصیلات جو تھی وہ پلینٹف کے وکیل اکبر شیر بابر صاحب کے وکیل کو دیں, ان کے اسکروٹنی کمیٹی نے یہ بھی نہیں دیا ہے. اب 6 سال ہو گئے نا سر, آپ نے دیکھیں وزیر اعظم نواز شریف کو اس بات پہ نکالا تھا کہ اس کے پاس اقامہ تھا جس میں اس نے تنخواہ نہیں لی تھی, تو آپ نے کہا اگر تنخواہ نہیں لی تو یہ ایسٹ ہو گیا, یہ آپ کا ایک اثاثہ ہو گیا, کبھی آپ کو مل سکتی ہے, آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کہ ہم نے نکال دیا. ایک طرف تو آپ اتنا اسٹرکٹ لا کر رہے ہیں, تو یہ ہے کہ اپنے اپنے جوابات آپ پبلک کر دیں, آپ اپنے اور نون والے اپنے. اس میں 2 چیزیں دیکھنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا, جس طرح کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, یہ اکبر ایس بابر کے پیچھے چھپ رہے تھے, اور اکبر ایس بابر آج بھاگ گیا ہے. کیوں بھاگ گیا؟ اس نے بھاگ اس لیے گیا ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پہ کمیٹی, وہ اس پہ ان کے جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو بھاگنے کا ایک موقع مل گیا ہے, کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے سارے جوابات جمع کرا دیے ہیں. اب اس کا کیا ہوگا, وہ تو اس کو ایک موقع ملا ہے بھاگنے کا, اور تو کوئی موقع اس کے پاس بھاگنے کا ہو نہیں رہا تھا. نمبر 1 کہ اس لحاظ سے تو یہ بھاگ گئے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکے, اور انہوں نے جو الٹیمیٹ جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی یہ ریفری چونکہ میں ہار رہا ہوں اس لیے یہ ریفری مجھے قبول نہیں ہے تو میں میچ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ جو کہ ہے. نمبر 2, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو کہ آج بات کر رہے ہیں یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں, ان کی پوری لیڈرشپ. اب آپ کہیں گے کہ جی پاناما بھی شبلی فراز نے یا پاکستان یا عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے کیا ہے. پیناما نہ ہم نے کیا تھا, نہ براڈ شیٹ ہم نے کیا تھا. براڈ شیٹ کے اندر تو آپ کی جے آئی ٹی کی رپورٹ لگی ہوئی ہے سر, دیکھیں براڈ شیٹ کا تو آپ کو کریڈٹ لینا چاہیے. نہیں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ جائیدادیں تو ثابت ہو گئی نا. کہاں پر؟ براڈ شیٹ نے تو نہیں کی, جے آئی ٹی کی رپورٹ لگائی ہوئی ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ, وہ جو آپ کو جو پورا فیصلہ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہی ظاہر ہوگا کہ ان لوگوں نے یہ تو کنفرم ہوا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ جے ٹی کی رپورٹ سے, یہ تو کنفرم ہوا. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی کسی عدالت کی چیز اٹھا کے اور انگلینڈ کی کورٹ جو ہے وہ اس پہ فیصلہ دے دی؟ ایسے کیا ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا. نہیں, انہوں نے آفٹر ویریفیکیشن کیا ہے. کس چیز کی ویریفائی کیا؟ آف کورس جو پراپرٹیز ہیں اس میں سب لکھا ہوا ہے بھائی کے اپارٹمنٹ پکڑ لیتے. تو یہ پیسے کس بات کے لیے ہیں؟ انہوں نے وہ اکاؤنٹس کس کے دیے ہیں وہ ویریفائی انہوں نے نہیں کیے. سر ایک اکاؤنٹ بھی فریز کیا انہوں نے نواز شریف کا. دیکھیں اگر $20 ملین تو ہم سے لے گئے. اگر آپ نواز شریف کی وکیل بن کے مجھ سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. سر نواز شریف کے وکیل اس کے اپنے پاس ہوں گے جو قطعی خط لے کر آئے تھے, میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا. نمبر 1 یہ جرمانہ تو حکومت پاکستان کو, نواز شریف کو کیا نقصان؟ نہیں, میں نواز شریف, یہی تو پرابلم ہے. یہ اسی بات پہ آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے یہ بات کی ہے. دیکھیں اس وقت یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک ادھر سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہوا ہے, ایک پاکستان تحریک انصاف کا. اب جب آپ ان دونوں کو, اگر آپ نواز شریف کو اور عمران خان کو ایک ہی اس میں تولیں گے تو آپ نے یہ ثابت کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں, یہ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اچھے اور برے میں کوئی تمیز نہیں ہے. ایک وہ شخص جس نے کہ اس ملک کو لوٹا, اس ملک سے اثاثے بنائے. یہ تو اب اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس میں تو میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. میری ذاتی رائے عمران خان کے متعلق یہ ہے کہ وہ فائنینشیل کرپشن میں نہ کبھی انوالو ہوگا. ایز پرائم منسٹر تو بالکل بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو کام آپ غلط کریں گے میں بولوں گا غلط کیا. نہیں, دیکھیں آپ کو پورا حق بنتا ہے. کا ڈاکومنٹ لگا کے تو آپ نے $20 ملین وہ ہم نے کیا تھا. نہیں, وہ ہم نے کیا تھا, وہ لندن میں ہم نے فیصلہ کیا. جے آئی ٹی کی رپورٹ کس کی لگی ہے؟ نہیں, جے آئی ٹی اس کو چھوڑیں, یہ فیصلہ لنڈن کی آربیٹریشن کورٹ نے کیا کہ میں نے کیا. وہ اپارٹمنٹ قبضہ کر لیتی لندن کی عدالت. میں آپ کو تالیاں بجا کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو اس چیز کا جو مینڈیٹ تھا, نمبر 1 کہ یہ جو کانٹریکٹ بنایا گیا تھا جو کہ جنرل مشرف کے زمانے میں بنا تھا,
بنا تھا کہ نہیں اس وقت جے آئی ٹی نہیں تھی سر. جے ٹی کو نہیں جی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. براڈ شیٹ کے ساتھ کس نے ایگریمنٹ کیا تھا سر؟ اس سے جا کے براڈ شیٹ والے سے ملا کون تھا؟ وہ کہتا ہے میرے سے آ کے کمیشنیں مانگتے تھے. کون ملا؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچ نہیں سننا چاہتے. میں تو سچ سننا چاہتا ہوں. کون مل کے آیا اس سے؟ آپ نہیں سچ سننا چاہتے. بتائیں مجھے. نہیں, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھ سے 20 سوال پوچھتے ہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. یہ کس نے بنائی تھی یہ کانٹریکٹ؟ براڈ شیٹ کو کس نے دیا تھا؟ جنرل مشرف نے. کمیشن کس نے ہو گئی؟ ایک سیکنڈ نا, آپ شروع سے آپ آخر پہ تو نہ جائیں, بیچ میں مرحلے بھی ہوتے ہیں, ان کو آپ سکپ نہ کریں, اور نہ میں آپ کو سکپ کرنے دوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں, یہ دیکھیں, یہ تو یو آر بینگ جسٹ, آپ جسٹ بیکاز یو آر دا ہوسٹ آپ مجھ پہ فورس کر رہے ہیں کہ جی میرے سوال کا آپ جواب دیں گے. میری مرضی ہے میں آپ کو سوال کا جواب دوں پورے سیکوینس میں لا کے. ندیم, آپ نہیں شروع کر سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے. میں نے آپ کو کیا ہے, میں نے آپ کو ٹی وی چینل کے اوپر اگر بیٹھ کے اوپر کہے کہ ایک یہ پاکستانی جنرل مالک یا ملک آیا تھا اور اس نے میرے سے پیسے مانگے تھے, میں نے $1 بلین کا اس کو اکاؤنٹ بتایا تھا, انہوں نے اس اکاؤنٹس کو ڈھونڈنے کی بجائے کہا کہ کٹ ہمیں دو. پھر اس نے کہا کہ میرے سے وہ شہزاد اکبر نے آ کے 2 ملاقاتیں کی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے ندیم کہ آپ نہیں سننا چاہتے ہیں جو فیکٹس ہیں آف دا کیس. اگر آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو زور تو دے نہیں سکتا ہوں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی آپ کو سیکوینس دیکھنا پڑے گا کہ بیچ میں ہوا کیا. آپ تو شروع سے چلے, آپ آخر میں آئے. ہوا کیا کہ جب یہ بن گیا, پہلے آپ مان ہی رہے تھے, آپ بتا دیا آپ نے کہ جی ہاں مشرف نے بنایا تھا, یہ براڈ شیٹ کے ساتھ کانٹریکٹ انہوں نے کیا تھا. پھر کیا ہوا, پھر جب نواز شریف نے این آر او لیا کہ نہیں, جب یہ سعودی ڈیل کر کے چلے گئے, ڈیل کر کے گئے ڈن سائن کر کے کاغذ. اوکے, اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پیپلز پارٹی اور یہ نون کو واپس 2007 میں جب یہ واپس آئے, انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے ایک این آر او کے ذریعے یہ آئے, جس میں آپ نے اپنے دائیں میں بھی کہا ہے کہ یہ لوگ واپس آئے انڈر اے ڈیل. وہ ڈیل کیا تھی جس میں کہ کمپرومائز کیا گیا اس براڈ شیٹ کو کہ جی اس کو, ان کے لوگ گئے وہاں پہ $25 ملین کی رشوت دینے کے لیے گئے. کیوں رشوت دینے کے لیے گئے؟ اگر ان کے پاس ان کو کچھ چھپانا نہیں تھا تو یہ وہ نہ $25 ملین کی رشوت تو انہوں نے دی, آفر کی انہوں نے $25 ملین کی. جب وہ نہیں ہوا تو یہ کیس, اس میں کہ ایک کلوز لگی ہوئی تھی کہ آپ اس کو یونیلیٹرلی ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ قصہ چلتا رہا. پھر 2008 میں ایک این آر او دیا. بریک لینی ہے, مجھے یہ بتا دیں گے کمیشن کس نے مانگی ابھی جا کے؟ $1 ارب کا جب اس نے اکاؤنٹ بتایا, کس نے کمیشن مانگی؟ کسی نے کوئی کمیشن نہیں مانگی. وہ تو نام لے کے کہتا ہے کہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر اس کو پوری طرح سے پڑھیں, آپ اس کو دکھائیں آپ. میں دکھا بھی دوں گا, میں نے اس کا انٹرویو کیا, وہ تو نام لے کے کہتا ہے کہ میں نے $1 ارب کا انٹرویو کیا موسوی کا. میں تو اس کو نہیں جانتا ہوں, میں تو صرف کورٹ کی ڈیسیژن دیکھوں گا. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. مفتاح صاحب, جو آپ کی پارٹی لیڈرشپ ہے یا اپوزیشن کی باقی قیادت ہے, ان کے ہاتھ صاف نہیں ہے. ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس کا آپ کے اوپر الزام ہے, اسی طریقے سے موٹر وے والے ایشوز ہیں وہ آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں تو یہ سر محل سے لے کر ابھی یہ جو فکٹیشیس اکاؤنٹس والی ڈیٹیلز آئی ہیں وہ اتنی بھیانک ہے, سوئس اکاؤنٹس بھی شامل ہیں. تو ایک سے بڑھ کر ایک سکینڈل ہے, تو ہاتھ صاف نہیں ہے کسی کے بھی. کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ لیڈر تو صاف ستھرا آدمی ہے؟ سر بڑا آسان طریقہ ہے. ایک الزام لگایا تھا ہمارے اوپر کہ موٹر وے آپ نے 27 ارب کا بنا کے چوری کرایا. لاہور کا موٹر وے 29 کلومیٹر لمبا تھا, 27 ارب میں بنا تھا. خان صاحب نے علل اعلان کہا کہ چوری کرا, سب کو چور بولا, اس کو پکڑ کے بند کروں گا, اس کو پکڑ کے بند کروں گا. پھر انہوں نے موٹر وے بنایا, انہوں نے بنایا 105 ارب میں, وہ بھی 29 کلومیٹر لمبا ہے. تو میں سوال یہ پھر سے بار بار میٹرو پہ آ گئے, وہ تو چوری ہوئی تھی. جو الزام ہے نواز شریف کے اوپر, یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے والا, وہ ابھی تک پرانا الزام چل رہا ہے. ابھی بھی رپورٹوں کے اندر پھر اس کی دوبارہ جھلک نظر آ جاتی ہے. میری بات دیکھیں نواز, میری بات سنیں نا, اس وقت بڑا آسان ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے موٹر وے بنایا مثال کے طور پہ یہاں پہ لاہور ملتان, اس پہ بھی لوگوں نے کہا اچھا آپ نے چوری کری ہے, بڑا اچھی بات ہے. آپ نے دوسرا موٹر وے اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ پر کلومیٹر ریٹ آپ کا سستا ہے. اگر آپ کا سستا ہے 10-20% تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر سے آپ 10-20% لے گئے. لیکن اگر آپ ان سے مہنگی چیزیں کر رہے ہیں تو پھر تو یہ نہیں کہہ سکتے نا آپ. یہ گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں. الزام آپ لگا رہے ہیں تو سر پھر یہ تو ثابت تو یہ ہوا کہ پھر سارے مال بنا رہے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم نے نہیں, انہوں نے بھی مال بنایا. اب زرداری صاحب کے سوئس اکاؤنٹ $60 ملین کہاں گئے؟ سر محل کی کہانی کہاں گئی؟ وہ ایف آئی اے کی بشیر میمن کی رپورٹ 150 ارب روپے کی ہے, وہ جعلی اکاؤنٹس کی, وہ فلودے والے کلفے والے کی, وہ کہاں گئی؟
سر میری بات سنیں ایک منٹ. فرسٹ آف آل یہ کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ممبر ہوں, اور پیپلز پارٹی کا کوئی سوال ہو تو آپ کسی پیپلز پارٹی والے سے پوچھے گا, میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں جواب دینے کا. نمبر دو, سر ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ ہم نے کوئی چوری کری ہو, یہ بھی چوری کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو آپ سے سستے کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے اوپر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو وہ آپ کے اوپر لگتا ہے. ندیم بھائی آپ نے بات کری تھی خان صاحب کی ایمانداری کی, مجھے آپ بتائیے کہ 300 کنال کے گھر میں رہنے والا اگر 1.5 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا ہے تو یہ فہم کو سمجھو, آپ کی فہم میں بھی بات بیٹھتی ہے کہ 1.5 لاکھ روپے آپ سال کا ٹیکس دے رہے ہیں اور آپ 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں. خان صاحب 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, جو دوسرا کرکٹر ہے پاکستان کا سکسیسفل ترین وسیم اکرم, وہ 2 کنال کے گھر میں رہتا ہے. تو مطلب آپ تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے, اس بات کو آگے بڑھیں. سر 3 سال ان کی حکومت کو ہو گئے, یہ براڈ شیٹ, یہ رشوت, وہ اس نے رشوت دی, اس نے یہ کرا, اس نے یہ کرا, یہی باتیں کرنے. میں NRO نہیں دوں گا, میں NRO نہیں لوں گا. اکبر بابر سے تو یہ NRO روز مانگتے ہیں, اس کو تو گورنر بنانے کی آفر کری ہے انہوں نے, اس کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک عوام کے لیے کیا کیا ہے خان صاحب نے 3 سال میں؟ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیے. 3 سال میں پی ٹی آئی نے کیا کالجیں اچھی کر دی, کیا اسکول اچھے کر دیے, کیا اس ملک میں بسیں بہتر چل رہی ہیں, کیا اس ملک میں ہسپتال بہتر چل رہے ہیں, کچھ کوئی عوام کی ریلیف ہوئی ہے؟ کیا چینی ڈبل مہنگی نہیں ہو گئی, کیا آٹا مہنگا نہیں ہو گیا, کیا ادویات مہنگی نہیں ہو گئی؟ ریاست مدینہ تو ایک دن میں بنتی نہیں ہے, ان کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں. میں آپ کو آج والا ہی ان کا سٹیٹمنٹ بھی سناتا ہوں, سنائیے گا جی پروڈیوسر صاحب. وہ کیا کہا بھی آپ سے یہ وعدے کرے نا کہ میں سارے مسئلے حل کر دوں گا, وہ آپ سے سچ نہیں بول رہا. میں تو آپ سے سچ بولوں گا, میں کوئی آپ سے ایسا وعدہ نہیں کروں گا جو پورا نہیں کر سکتا. مجھے لوگ کہتے ہیں جی کدھر گیا نیا پاکستان, کدھر گئی مدینہ کی ریاست. میں ان کو کہتا ہوں ذرا اپنی تاریخ پڑھو. آج وہ پاکستان میں وہ جو انقلاب ہے اس کی شروعات تو ہو چکی ہے, اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے شروع ہوئی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ جو اکٹھا ہو کے ہر دوسرے دن سڑکوں پہ آ جاتا ہے, ان کی جب آپ شکلیں دیکھیں گے اور جب آپ دیکھیں گے سب اکٹھے ہو گئے ہیں, تو آپ کو سب کو مطمئن ہونا چاہیے کہ انقلاب آنا شروع ہو گیا پاکستان میں. تو مفتہ صاحب آپ کو یقین نہیں آیا کہ انقلاب شروع ہو گیا؟ سر میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں نا کہ یا تو لاہور کی شہر سے کچرا زمین پہ نہ پڑا ہوا ہو, کچرا اٹھ رہا ہو, تو میں بولوں گا شاید بہتری آ گئی ہے. اگر تو ادویات جو فری میں شہباز شریف دے رہا تھا وہ آج بھی دے رہے ہوتے تو میں کہتا بہتری آ گئی ہے. اگر پشاور کی ہسپتالوں میں آکسیجن کی ختم ہونے کی وجہ سے پیشنٹس نہ مر رہے ہوتے میں کہتا بہتری آ گئی ہے. اگر مطلب بچیاں مر رہے, چھوٹے چھوٹے غریب لوگ مر رہے ہوتے, غریب لوگ مر رہے ہوتے, اور خان صاحب پرائم منسٹر کے انقلاب, یہ تو اس بات کا جواب دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اسی کیوں بھاگ رہے ہیں, اس ڈسکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بالکل بھاگ گئے ہیں. یہ تو اکبر از بابر کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اور پھر وہ بھاگ گیا, تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو اوپر خالی رہ گئے ہیں. ان کو جواب دینا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 17 نومبر کا ایک بل پاکستان کا لیٹر آیا تھا جس میں انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ ڈسپائٹ آف سیورل ریمائنڈرز, بارہا پوچھنے کے باوجود انہوں نے اپنی انفارمیشن جمع نہیں کرائی. یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی قبضہ مافیا سے اور جتنے بھی یہ 2 نمبر کام کرنے لوگوں سے انہوں نے فنڈز اکٹھے کیے ہیں, اس کی بک کیپنگ تو بنائیں, اس کو تو بتائیں کہ کتنے پیسے آپ نے اکٹھے کیے ہیں ان سارے لوگوں سے جن کو کہ پھر آپ بعد میں نوازتے ہیں. آپ اس بات کا جواب دیں. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ تو بھاگ گیا, آپ جب بات کر رہے ہوتے وہ تو بھاگ گیا, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا جواب دیں. سر میری بات سن. سر ندیم بھائی جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں. اتنی کرٹسی آپ پروگرام میں مجھے بھی دیں کہ جب میں بات کر رہا ہوں وہ بھی مجھے میری بات سن لینا. وہ بہت دیر تک آپ نے ان سے بات کری, تھوڑی سی میری گزارش سن لیں. یہ شبلی صاحب کی مرضی پہ بات نہیں کروں گا. میری گزارش یہ ہے پیسے کہاں سے لیے سر میں اس کے لیے علیحدہ پروگرام کر لیں. سر آپ پھر بولیں. میری بات سنیں. یہ آپ کو کیوں, آپ اگر میں چینی کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے ادویات کی پرائس بڑھا دی, چینی کی پرائس بڑھ گئی, آٹے کی پرائس بڑھ گئی, تو عوام کا مسئلہ ہے. اصل سوال سے نہیں بھاگنے دوں گا تمہیں مفتہ اسماعیل, اصل بات میں سے نہیں بھاگنے دوں گا. نہیں میں کہیں نہیں بھاگوں گا. میں اس کا جواب دینا الیکشن کمیشن کا بھائی. سر میں تو آپ جس دن بلائیں گے میں آپ کے گھر حاضر ہو جاؤں گا سر, کہیں نہیں بھاگوں گا, آپ فکر نہ کریں. کہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے ہم یہاں. یہ ہمارا سر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قبضہ مافیا اور جو ممنوع فنڈنگ آپ نے لی ہے وہ اس کا حساب آپ پہلے دیں. سر آپ بتائیے.
سر بڑا اچھی بات ہے نا کہ جس نے فنڈنگ لی ہے کسی بجلی ترسیل کمپنی والی کمپنی سے ترجیح لی ہے. میں کسی کو خدا نخواستہ قبضہ مافیا نہیں بولتا. کسی چینی کے مل مالک سے تبدیل لی ہے, کسی دوائی کے مل مالک سے پیسے لیے ہیں, جس سے بھی پیسے لیے ہیں, کوئی اسلام آباد کے اندر ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے سے پیسے لیے ہوں, کسی سے بھی پیسے لیے ہوں, ہم سب کا سامنے رکھ دیتے ہیں. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مسلم لیگ بولے گی ہر چیز اوپن کر لو, ہماری ہیئرنگ بھی اوپن کر لو, ہمارے ڈاکیومنٹ بھی اوپن کر لو. یہ بھی ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والے بھی بول دیں دودھ کا دودھ پانی کا ہو جائے گا, اور اگر مسلم لیگ نے کوئی غلطی کری ہے تو ہم کو بین کر دیجئے, ہماری پارٹی کو ڈیزالو کر دیجئے, لیکن ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی نے غلطی کری ہے تو ان کو بھی ڈیزالو کر دیجئے. اور پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ سر میں اس کا جواب لے لوں کیونکہ آپ پارٹی بین پہ آگے سیدھے تو پارٹی بین کا ایک تلوار لٹک رہی ہے. پارٹی بین کرنا ایک تاریخ میں نیپ ہوئی تھی پاکستان میں, یہ آسان کام ہوتا نہیں ہے. میں جواب لے لوں اس کا شبلی صاحب سے. شبلی صاحب آپ سمجھتے ہیں واقعی سر ان کی پارٹی تھوڑی $25,000 بھی ممنوع فنڈنگ آئی ہو تو آپ کی پارٹی بین ہو سکتی ہے, ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم ایک اس پہ مفروضے پہ بات کر رہے ہیں. مفروضہ نہیں, نام لکھے ہوئے ہیں سر. اگر اس میں دیکھیں بڑا پروہیبٹڈ فنڈ اور فورن فنڈنگ میں ایک فرق ہے جو کہ دیا گیا ہوا ہے قانون میں. اگر تو فورن فنڈنگ ہو جس میں کہ ایک ملک انوالو ہو تو پھر تو آپ پہ یہ ہو سکتا ہے, جس کا کہ ریفرنس پرائم منسٹر صاحب نے دیا بھی ہے. سر فورن نیشنل سے بھی فنڈز لینا اجازت نہیں ہے. ڈیول نیشنل سے لے سکتے ہیں, نائک آف ہولڈر سے لے سکتے ہیں, لیکن فورن نیشنل سے نہیں لے سکتے. یہ لا ہے ہمارا. دیکھیں یہ بالکل جو بھی لا ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ آپ اس کی لائیو ہیئرنگ کرائیں تھرو کیمراز. سر اگر فورن نیشنل کے نام اس میں ہوئے تو آپ کی پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ کو کیوں جلدی ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پروسیڈنگز ہیں اوپن پروسیڈنگ, ٹرانسپیرنٹ پروسیڈنگز, کیمرہ لائیو سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے. ہم کیوں ادھر اس پہ تلے ہوئے ہیں کہ جی فلاں نام ہے یا فلاں نام ہے. میں نے تو وہ نام نہیں دیکھے ہیں, اس لیے میں تو صرف آپ کو اپنی پارٹی کی پوزیشن بتا رہا ہوں, اپنی حکومت کی پوزیشن بتا رہا ہوں کہ اگر تو ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس سے کہ ہم بھاگ رہے ہوتے. اور بائی دا وے یہ 6 سال بار بار ذکر کرتے ہیں, ہماری حکومت کب آئی ہے سر؟ یہ کیس 2014 سے لگا ہوا نہیں, 6 سال نا, یہ تو میتھمیٹیکلی 14 + 6 = 20, وہ تو ٹھیک ہے نا. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت کب آئی ہے. سر آپ ہائی کورٹ سے کوئی 3 دفعہ 6 دفعہ تو آپ کو کس بنیاد پہ پھر آپ اس کے بعد چلے گئے سپریم کورٹ میں, پھر آپ نے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے آ کے تاریخیں ڈلوائی. ہم نے ہمیشہ قانون سے دیکھے نا, آپ نے پرائم منسٹر عمران خان سے 40 سال پرانے یہ بنی گالا کے گھر کی مانگی تھی نا سپریم کورٹ نے, انہوں نے وہ جمع نہیں کرائے. فورن فنڈنگ سر کیا جمع کرایا؟ میں تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو ایک ایسی پارٹی ہیں جو کہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہے. ان کی طرح تو ہم نہیں ہے کہ جس میں کہ یہ ذاتی جاگیر بنا کے اس ملک کو چلایا گیا. مسئلہ آپ کیا جناب مفتاح اسماعیل صاحب, آپ فکر کریے. نواز شریف صاحب کے اوپر وہ کل بتا رہے تھے ہمیں کہ انہوں نے 5-6 کروڑ روپے پہلے دیا بھی, پھر واپس بھی لے لیا, اور آپ تو پتہ نہیں کس کس سے پیسے لیتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ $6.5 ملین تھے بھائی. کسی کو $6.5 ملین, کسی کو پیسے $7.5 ملین. وہ شہباز شریف ایک گزارش میں کر دوں ندیم بھائی, ایک بات ایسے کلیریفائی کر دوں کہ جو نیب کورٹ میں گئی ہے نا لندن میں, تو نیب نے خود کہا, نیب کے اپنے ریپرزینٹیو نے کہا کہ یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس میں نواز شریف کے جو ایسٹس ہیں وہ 98% غلط ہے, صرف 2% صحیح ہیں, اور وہ 16 ملین کے ہونے چاہیے, 800 کے نہیں ہونے چاہیے. یہ نیب کے بندے نے کہا ہوا ہے, یہ آپ رپورٹ میں دیکھ لیجیے گا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, 100 ملین نیب کے خود ریپرزینٹیو نے کہا ہوا ہے. جو کوانٹم تھا اس کو نیب کنٹیسٹ کرتی رہی ہے, یہ آپ اس رپورٹ میں پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. 16 ملین. یہ اصل میں یہ پڑھتے نہیں, ہم لوگوں کو تو یہ بولتے ہیں کہ ہم انگریزی نہیں پڑھ سکتے, اتنی اچھی نہیں پڑھ سکتے. نہیں ہے ابھی تو آپ کی جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس نے پڑھا ہوا ہے اور کس نے نہیں پڑھا ہوا. ہم لوگ سر میری بات سنیں. آپ تو دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ آپ ارشد ملک جیسے ججز لا سکتے ہیں, اس میں کوئی, میں آپ لوگ بڑے لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں. میں آپ کر رہے ہیں ملک قیوم کی بات, آپ ڈیڈ یو سے ملک قیوم؟ نہیں میں آپ نے ملک قیوم کا نام لیا. آپ کو یاد ہے ارشد ملک؟ اللہ اچھا ملک قیوم, ارشد ملک یاد ہے سر آپ کو؟ نہیں ارشد ملک. مجھے تو ارشد ملک, یہ تو دیکھو نا بلیک میلنگ تو کوئی آپ سے سیکھے. ارشد ملک آپ پہلے دیتے ہیں پیسے, جب پیسے پہ کام نہیں چلے تو پھر آپ دھوس کرتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں, آپ ویڈیوز بناتے ہیں. آپ کا تو کام ہی یہی ہے سر. آپ لوگ تو سیکھ گئے نا سر ویڈیو. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر رہوں گا, ندیم یہ پھر بھاگ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے اپنی فنڈنگ کا جواب دینے کے, یہ پھر چیزیں ادھر ادھر لے جاتے ہیں.
جہاں تک کہ براڈ شیٹ کا تعلق ہے بھائی کمیٹی انکوائری کمیٹی بن گئی ہے, وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانا ہو گئی, اور ہمارا براڈ شیٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا بھیا, ہم نے نہ بنائی ہے اور نہ ہم نے یہ نروز لیے ہیں. وہ آپ نے جواب دینا ہے, اس کا جواب سے پورے سوالات ہوں گے ہر بندے سے. مجھے سر آپ بہت بڑے آدمی ہیں شبلی صاحب, میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں. بھاگ رہے ہیں آپ سر میں گزارش کرتا ہوں, سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سر میں کہتا ہوں مسلم لیگ بہت بری ہے, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں سر کہ آٹا کیوں مہنگا کر دیا سر غریب لوگوں کے لیے, آٹا تو سستا کر دیں سر. میں کہہ رہا ہوں سر ادویات کی کمپنیاں 3 سال بہت پیسے کما لی, سر آپ دوائیاں کیوں سستی کر دیں. آٹے کی طرف آتے ہیں, جو براڈ شیٹ یار لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر لیا, اور جو اس کو جیمز کو پیسے دیے گئے اس کا بھی حساب کرنا پڑے گا. ای سی سی نے ابھی ریسنٹلی جو فنڈز کی اپروول کی وہ کیسے باہر گئے. پھر اس شخص کا نام آتا ہے جس کا نام فواد طارق ملک ہے, وہ کہا جاتا ہے جنرل ندیم اکبر کا سن ان لا تھا, اور وہ کیسے نیب والوں سے اس نے ڈیل کی, کیسے یہ پیسوں کی لین دین ہوئی, کسی کو اس کا جواب دینا. اور وہ کمیشن مانگنے والا کون تھا, یہ ٹی او آرز کے اندر شامل کرنا ہے پی ٹی آئی کو. اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے آپ. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شبلی صاحب, کسی ایک کے گلے میں پھندا پڑنا ہے یا فار ایور اس طرح لٹکتا نہیں رہ سکتا یہ کیس. آپ تینوں بڑی جماعتیں اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اب یہ فیصلہ کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جی ہم نے تو کہا ہے, ہماری ڈیمانڈ ہے اب, کیونکہ اکبر اسبابر وہ تو بھاگ گیا ہے. اب تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد فیصلہ ہونا چاہیے. کل رپورٹ پبلک کریں ساری اسکروٹنگ کمیٹی کی, آپ اپنی اور باقی جماعتوں کی بھی فیصلہ کریں کل. دیکھیں اگین آپ بھول رہے ہیں, یہ کوئی گورنمنٹ کے اندر کا ادارہ نہیں ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں. ہم تو اپنی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں نا. پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا, انہوں نے اپنی ایک ڈیمانڈ کر دی کہ جی آپ اگر چاہتے ہیں آپ اس کو اوپنلی دکھائیں. آپ چاہتے کیا ہیں, بلکہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی پروسیڈنگز ہیں اسکروٹنی کمیٹی کی اس کو لائیو دکھایا جائے. ابھی آپ نے براڈ شیٹ کے حوالے سے کمیٹی کا تذکرہ کیا, آپ کی ٹی او آرز کے اندر اس شخص کا ذکر کیوں نہیں آتا جو وہ موسفی الزام عائد کرتا ہے کہ آفیشیل آیا تھا, وہ میرے سے کمیشن مانگ رہا تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا جو بیس ڈاکیومنٹ ہے وہ کورٹ کی ڈیسیژن ہے. جو چیز اس میں ہوگی وہ ساری انویسٹیگیٹ ہوگی, ہر ایک بندے سے پوچھا جو بھی اس میں انوالو تھے وہ سب ہم جو کمیشن مانگنے والا ہے اس کو سامنے لائیں گے. دیکھیں اگر اس کورٹ کی ڈیسیژن میں جس کا بھی نام ہے, میرا نام ہے, بالکل پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ سنائے گا. جی براڈ شیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے, اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے, سعودی عربیہ سے لنڈن کے بینک میں $1 ارب بھیجا. $1 ارب ایک آدمی نے بھیجا. سر وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیٹیل دی اور یہ اپنی کمیشن مانگتے ہیں. دیکھیں میں اگین آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو انکوائری کمیٹی ہے اس کا جو بیس ہے, جو فوکس ہے, وہ صرف ریٹن چیز پہ. یہ پرائم منسٹر کے بیان کو نہیں دیکھیں گے. نہیں, پرائم منسٹر کے بیان کو دیکھیں, یہ تو انہوں نے کس جگہ پہ بات بھی کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کوٹ کیا ہے نا. لیکن اب آپ کے اور میرے پروگرام کی بنیاد پہ تو کوئی فیصلہ نہیں دیا جاتا. سر پرائم منسٹر کے بیان کے تو اوپر نہیں ہونا. دیکھیں ہمارے, آپ انکوائری کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹی او آرز کی بات کر رہے ہیں, میں اس کا جواب دوں گا. اگر آپ مجھے لے جائیں گے ادھر ادھر تو میں تو اس میں نہیں آؤں گا. مفتاح اسماعیل صاحب, میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر اتنا بڑا اسکینڈل ہو اور وہ پاکستان کے آفیشلز کے اوپر ایک شخص لندن میں بیٹھ کے کہے کہ میرے سے کمیشن مانگتے ہیں, میں نے انہیں چوری کا $1 ارب کا اکاؤنٹ بتایا تھا, تو اس کی تو پوری تفتیش ہونی چاہیے. کوئی پیسہ چرانے والا اور کمیشن مانگنے والا وہ دونوں کون ہے, چرایا کس نے, اس کو بھی لائیں, پھندا ڈالیں اس کے گلے میں بھی, اور کمیشن مانگنے والے کے بھی گلے میں پھندا ڈالیں. اور سر دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی ہے, یہ کمیٹی 3 فافاقی وزراؤں کی بنائی ہے. اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے تو یہ کمیٹی تو سر 3 ریٹائرڈ ججز کی بنا لیتے, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی بنا لیتے, کوئی نیوٹرل آدمی کی. آپ خود تو اپنے فیصلے نہیں کر سکتے نا اپنے اوپر. مطلب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک پرانی استدعا ہے. مطلب یہ تو یہ آپ جو ہے آپ اپنے اب ججمنٹ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تین ایسے لوگ لے آتے کمیٹی کے اندر جو کہ نیوٹرل ہوتے تو کمیٹی کی کریڈیبلٹی. سر شبلی فراز اور مفتاح اسماعیل اگر دونوں کمیٹی کے رکن ہو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس نے $1 ارب چرایا ہے اس کا نام اور جو کمیشن مانگے اس کا نام دونوں پاکستانی قوم کو بتانے چاہیے کہ نہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں. سر میری گزارش ہوگی سر, یہ جو بار بار شبلی صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے مفتاح صاحب. سر اس کی $1 ارب چرانے والے اور کمیشن مانگنے والے کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے.
سر 100% ملنی چاہیے بالکل. آپ کو اب میں کہتا ہوں کہ فوراً انویسٹیگیٹ کروائیں کہ کس کے پاس $1 بلین ہیں اور کدھر سے پیسے آئیں. بالکل کروائیں, فوراً کروائیں, اور اگر جس کی سزا ہو اس کو سزا دیں. اور اگر اللہ کرے یہ پیسے مل جائیں تو دیکھیں نا, $200 ارب عمران خان نے اور مراد سعید نے وعدہ کیا تھا, کم از کم مطلب اس کا 1 ارب تو اس میں سے آئے گا, 0.5% تو آئے. سر دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہم نے کہا ہے, سر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کل شبلی صاحب جو ہے صبح 9 بجے جو بھی پی ٹی آئی نے ڈاکیومنٹ ای سی پی کے اندر دیا ہے وہ آٹومیٹکلی پبلک کر دیں. آپ کو ای سی پی کا انتظار نہیں کرنا. جو آپ نے کاغذات دیں آپ واٹ اباؤٹ یو, آپ کریں گے؟ یہ صرف ہمارا تو نہیں ہے, ہم تو کرنے کو تیار ہیں. آپ بتائیں, آپ کریں گے؟ سر جلدی سے بتائیے. سر ہم تو کھلی کتاب ہیں سر, بالکل کریں گے. ہم تو مطلب 1000 جے آئی ٹیاں کر لی, آپ ایک اور سر اس پروگرام میں اب آپ کا شبلی فراز صاحب کا اور مفتاح اسماعیل صاحب کا انڈر اوتھ وعدہ ہے کہ کل صبح آپ الیکشن کمیشن سے استدعا کریں گے کہ آپ ساروں کی دستاویزات پبلک کر دیں. نہیں دیکھیں, میں آپ کو 1 سیکنڈ بتاؤں. وعدہ ہے آپ کا؟ نو دیکھیں, میں تو صبح میں تھوڑی دیر سے اٹھوں گا, کل پرسوں تک کر دیں گے. کروں یہ تو کچھ بھی کمٹ کر سکتے ہیں, لیکن پہ ایک کنڈیشن آپ لگائیں گے کہ یہ قتل خط نہیں لائیں گے. سر بھاگو نا یار, شبلی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ یار؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب ادھر ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اوپنلی اس کی تحقیقات کریں, یہ کاغذ کہیں یہ لو بھائی ندیم بھائی, ہم نے اس دن پریس کانفرنس میں 40,000 کا پورا ریکارڈ لایا تھا, سامنے رکھا ہوا تھا. آپ ذرا میرا وہ ویڈیو چلائیں. شبلی صاحب کیوں جا رہے ہیں, بات کیوں رہے ہیں؟ سارے جوابات صبح پبلک کر دیں. سر ہم نے تو سامنے آپ کے سارے پریس کے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. آپ صبح پبلک کر دیں. یہ بیری شنپس کا نام ہم نے ڈاکومنٹ سے نکالا ہے, پبلک ڈاکیومنٹ ہے جی, یہ آپ کو مل جائے گا. یہ تو ہم نے ادھر پوری اپنی آپ کے سارے جرنلسٹ کمیونٹی کے سامنے وہ جو کوئی 25-30 والیومز تھی وہ رکھی ہیں, یہ بھی تو دکھائیں نا ندیم بھائی. 2-3 دکھائی ہیں. ایک لائن میں 23 بینک اکاؤنٹ ہے نا, یہ دکھائیں. 23 بینک اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیل تو دیں سامنے. سر وہ 23 بینک اکاؤنٹ کی تفصیل دلوا دیں ہم کو, باقی سب صحیح ہے, اللہ خیر کرے گا. 23 بینک اکاؤنٹ کی تفصیل دلوا دیں سر, جو انہوں نے چھپائے ختم ہو رہا ہے. شبلی صاحب, مفتاح صاحب بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.